تحریک انصاف کے کارکنان اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھتے ہوئے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اب میں صحافی کی اصلیت بے نقاب کر دوں جو صحافت کے لبادے میں کرپشن اور فراڈ کے کئی دھندے کر رہا ہے، لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ جعلی صحافی ناروے میں تو بچ گیا، لیکن پاکستان میں اس ریاست مدینہ میں گھڑی چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کون سے بینک سے پیسے نکلوائے؟ کس طرح گوگی پاکستان واپس آئی؟ کس کے جہاز میں واپس آئی؟ اور اگر آپ نے نہ بتایا تو پھر میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا یہ پرانا ہتھیار رہا ہے کہ جو انسان بھی ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرتا ہے نا، جو سیاستدان یا صحافی ان کے کرتوت عوام کے سامنے لاتا ہے، یہ مختلف طریقوں سے اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیصل باڈا ہو، اکبر ایس بابر ہو یا پھر میجر خرم ہو، ان سب کا تعلق تحریک انصاف کے سیاسی قبیلے سے تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے عوام کے سامنے سچ رکھا، تحریک انصاف کے جعلی ٹائیگرز ان کے پیچھے پڑ گئے۔ بالکل یہی حال انہوں نے عمر فاروق کے ساتھ کیا۔ جب عمر فاروق عمران خان اور فرح گوگی کی گھڑی چوری کی ساری داستان عوام کے سامنے لے کے آئے تو ان کے ساتھ بھی سوشل میڈیا کا یہی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ اس کو چپ کروانے کے لیے بنی گالہ میں موجود جھوٹ تیار کرنے والی فیکٹری سے بڑے بڑے جھوٹ تراشے گئے، ان پہ فراڈ کے الزامات لگائے گئے، انہیں انٹرپول کا کوئی وانٹڈ کرمنل بنا دیا گیا، اور یہ سارا پروپیگنڈا عمران خان کی سربراہی میں ہوتا رہا۔ لیکن جھوٹ چاہے جتنی مرضی مہارت سے بولا جائے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، اس نے ایکسپوز تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ اور آج میں عمران خان اور اس کے درباریوں کے عمر فاروق کے حوالے سے پھیلائے گئے ان سب جھوٹوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے تحریک انصاف نے جھوٹ پھیلانے کی سازش رچائی۔ تحریک انصاف کے کارکنان اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھتے ہوئے گھبرانا بالکل نہیں ہے، اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھنا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا اپنا لیڈر کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ تحریک انصاف نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا کہ عمر فاروق ظہور مختلف لوگوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث رہا۔ اس کے بعد الزام لگایا کہ عمر فاروق ظہور انٹرپول کی فہرست میں ہے، اور ان سب الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ناروے کے ایک صحافی کا حوالہ دیا گیا۔ اب میں صحافی کی اصلیت بے نقاب کر دوں جو صحافت کے لبادے میں کرپشن اور فراڈ کے کئی دھندے کر رہا ہے، اور تحریک انصاف نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسی کا انتخاب کیا۔ اس صحافی کا نام رولف جے وڈرو ہے، جو ناروے کے ایک مقامی اخبار میں ملازمت کرتا ہے۔ صحافت کا لباس پہنے یہ بہروپیہ پاکستان میں کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے۔ ناروے میں ایک ایسا شرپسند طبقہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ یہ صحافی اسی طبقے کا حصہ ہے، اور باقاعدہ پیسے لے کر یہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف کیمپینز بھی چلاتا رہا ہے۔ اور جب میں نے اس پہ باقاعدہ تحقیق کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ شخص کئی بار ناروے میں اسلامی شعار کی توہین میں بھی مبتلا رہا، لیکن چونکہ وہاں کے قانون کے مطابق اس کو فریڈم آف سپیچ سمجھا جاتا ہے، اس لیے نہ تو اس کی تحقیق ہو سکی نہ ہی کوئی سزا۔ لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ جعلی صحافی ناروے میں تو بچ گیا، لیکن پاکستان میں اس کے اوپر باقاعدہ فراڈ کے مقدمات ہیں، اور اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کئی بار جاری ہو چکی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 14 جنوری 2016 میں نواب شاہ کے ایک پولیس تھانے میں ایک رپورٹ آئی۔ یہ رپورٹ درج ہوئی، اور یہ رپورٹ نواب شاہ کے مقصود علی نے درج کرائی۔ اس میں یہ الزام عائد کیا کہ رولف وڈرو نے مقصود علی کے ساتھ پہلے وعدہ کیا تھا کہ اس کو ناروے لے جانے کے سارے انتظامات کرے گا، اس کو پاسپورٹ فراہم کرے گا، ناروے کی شہریت بھی کچھ دن میں دلا دے گا۔ شہری مقصود اس کی لالچ میں آ گیا، اس نے اپنی ساری جمع پونجی صحافی کے ہاتھ میں تھما دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق مقصود نے رولف جے کو 1 کروڑ روپے کی رقم دی، اور رقم ملتے ہی یہ نوسر باز ناروے فرار ہو گیا۔ اب اس ایف آئی آر کی کاپی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس نے اس روڈیا سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ 27 جنوری 2016 کو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کو خط لکھا گیا، اور اس کے ناقابل ضمانت ریڈ وارنٹ نکالے گئے۔ اس کی کاپی بھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جب شہری مقصود علی، جس کے ساتھ یہ فراڈ کیا گیا، اس نے اس کو کال کیا اور پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو بجائے جواب دینے کے اس دھوکے باز آدمی نے الٹا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ دوبارہ اسے تنگ کیا گیا تو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہ تاثر دیا گیا جیسے اس کا تعلق کسی گینگ سے ہے جو پیسوں کا مطالبہ کرنے کے بعد شہری کو جان سے مار سکتا ہے۔ اور یہ 1 کروڑ کا فراڈ صرف ایک شہری مقصود کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس طرح کے کئی فراڈ دوسرے شہریوں کے ساتھ بھی کیے گئے۔ آپ ان کے فریب کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ صحافی جس اخبار کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ریڈرشپ صرف چند دنوں میں 70% تک کم ہوئی۔ یعنی یہ اخبار صرف اور صرف جھوٹی خبروں کے لیے مشہور ہے، اور جب اس کا پول کھلا تو ناروے کے شہریوں نے یہ اخبار خریدنا کیا پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ اخبار مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، اور کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کے خلاف رپورٹس شائع کر چکی ہیں۔
میں اور میری ٹیم اس پہ مزید کام کر رہے ہیں. ممکن ہے صحافی سے عمر فاروق کے خلاف آرٹیکل لکھوانے میں اسی امریکن لابنگ فرم کا ہاتھ ہو جسے تحریک انصاف ہر مہینے ہزاروں ڈالر ادا کرتی ہے, اور ریاست مدینہ کے دعوے داران اپنے دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے کس غلیظ ادارے اور بندے کا انتخاب کر سکتے ہیں, یہ سوچ کر گھن آتی ہے. اب تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ان کے کی بورڈ واریئرز نے ایک شوشہ چھوڑا کہ عمر فاروق اور ان کے خاندان پہ ناروے میں کیسز ہیں. یہ کیس بھی اسی صحافی نے ناروے میں کیا, لیکن کچھ ہی وقت میں جب اس کی تحقیقات ہوئی تو اس کیس کا بھرکس نکل گیا. نہ تو عمر فاروق کو اور نہ اس کے خاندان میں کسی کو سزا ہوئی, بلکہ اس کیس کو پچھلے سال فروری میں خارج کر دیا گیا. کیس کے خارج ہونے کے ڈاکیومنٹس بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. جعلی نوسرباز صحافی کی داستان کے بعد اب انٹرپول والی کہانی کا بھی بھرکس نکل چکا ہے, کیونکہ انٹرپول کو درخواست بھی عمر فاروق کی سابقہ بیوی صوفیہ مرزا کی خواہش پر دی گئی تھی, اور ان کے جھوٹے اور بے بنیاد کیسز ان کے اوپر بنائے گئے. تمام جھوٹے کیسز بے نقاب ہونے کے بعد انٹرپول نے بھی کنفرم کر دیا کہ عمر فاروق کا نام انٹرپول کی لسٹ سے نکل چکا ہے. یہ تھی تحریک انصاف کی پروپیگنڈے کی اصل حقیقت. عمران خان اب تو آنکھیں کھول لو, یہ وہی عمر فاروق ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فراڈ ہے, اور دوسری تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما اسی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ وہی عمر فاروق ہے جس کی پاکستان میں صدر عارف علوی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. اور یہ تصویر دیکھیں پہچانے, کیا یہ عارف علوی ہے کہ کوئی اور ہے؟ یہ بھی ڈیپ فیک ہے. اور یہ وہی عمر فاروق ہے جس سے آپ کا مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اربوں روپے مانگتا رہا. وہ جھوٹا, وہ ڈھونگی جس نے احتساب کے نام پہ ساری قوم کو چونا لگایا, باہر چھپ کر بیٹھا ہے. اسے کہو نا پاکستان آئے اور آپ اس پہ لگے ہوئے سارے الزامات جو ہیں ان کا جواب دیں, یا میرے شو میں آ جائے اور ساری قوم کو اس پر لگے الزامات کا جواب دے دے. یہ وہی عمر فاروق ہے جس سے فراڈ چودھری ویکسین کے نام پہ کمیشن مانگتا رہا. یہ وہی عمر فاروق ہے جس کے ساتھ فیصل واڈا کی میٹنگز ہوتی رہیں, اور کسی اور کے کہنے پہ نہیں بلکہ آپ کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے کہنے پہ ہوتی رہیں. اور اگر اب بھی لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کر کے قوم کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا کے بچ جانا ہے, تو یہ بھائی صاحب آپ کی بھول ہے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ گھڑی بیچنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو یہ بھی آپ کی بھول ہے, کیونکہ اس باری سارے ثبوت موجود ہیں, اور سب کے سب بہت جلدی نیب میں پیش کر دیے جائیں گے. فرا گوگی کیسے دبئی گئی, کون سے بینک سے پیسے نکلوائے, کس طرح گوگی پاکستان واپس آئی, کس کے جہاز میں واپس آئی, سب ثبوت موجود ہیں, اور بہت جلد یہ بھی عوام کی عدالت میں لائے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں ذرا بھی کوئی اخلاقی جرات رہ گئی ہے تو ہم کو ایک بات تو بتا دیں کہ جو ریاست مدینہ آپ بنانے نکلے تھے, جس ریاست مدینہ ثانی کے خواب لوگوں کو دکھائے گئے تھے, اس ریاست مدینہ میں گھڑی چور کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس ریاست مدینہ میں عوام سے جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہونی چاہیے, لوگوں کے خلاف سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پروپیگنڈا کرنے کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آپ نے ایک بات اور بھی قوم کو بتانی ہے, کیونکہ آپ مغرب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ ان کی اخلاقیات سے بھی بخوبی واقف ہیں. آپ نے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی, تو آپ نے اس بار قوم کے سامنے اس جعلی صحافی کے اسلام خلاف پروپیگنڈا کو ضرور بے نقاب کرنا ہے, اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح ناروے کا ایک اخبار لوگوں میں مذہبی منافرت پھیلانے کا ذمہ دار ہے, اور اسی اخبار کے صحافی کو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل پاگلوں کی طرح وائرل کر رہا ہے, اسی کے صحافیوں کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. اور اگر آپ نے نہ بتایا تو پھر میں بتاؤں گا, بار بار بتاؤں گا, لوگوں کے سامنے سارے حقائق رکھوں گا, اور پھر انہیں اسی طرح پوچھتا رہوں گا کہ جھوٹا کون ہے اور کون دنیا کا ایماندار لیڈر ہے, کیونکہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ.